کافی تھکاوٹ لگ رہی ہے، آپ کہیں تو پانی لاؤں آپ کے لیے؟ میرا شوہر ابھی دفتر سے آیا تھا۔ چہرے سے تھکاوٹ اور اداسی صاف ظاہر تھی۔ اس قصے کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر آج بھی میرا شوہر مجھ سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ مجھے اب بھی اپنی نند سے اتنی ہی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ میری زندگی سے جا کر بھی میری ازدواجی زندگی پر حاوی تھی۔ شوہر کی حالت دیکھ کر ابھی بھی مجھے اپنی نند پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر کب اس سے مجھے نجات ملے گی؟ میری زندگی کے کئی خوشیوں کے وہ سال جو میں اپنے شوہر کے ساتھ کاٹنا چاہتی تھی، نند کی وجہ سے بیکار چلے گئے تھے۔ میرے شوہر کو ہر وقت اپنی بہن کی ہی فکر ستائے جاتی تھی۔ اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیوی کو کس وقت کس بات کی ضرورت ہے۔ فرق پڑتا تھا تو صرف اس بات سے کہ میری نند کس چیز کو لے کر خوش ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے سامنے روتی رہتی اور میرا شوہر ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا، اور اگر کبھی میں کچھ کہہ دیتی تو مجھ پر غصہ کرنے لگتا۔ میں تو جیسے اپنے شوہر کی زندگی میں ایک فالتو سی چیز تھی جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے اپنی نند سے جلن بھی محسوس ہوتی اور اس سے نفرت بھی۔ دل چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نند مجھے اور میرے شوہر کو اکیلا چھوڑ کر چلی جائے۔ میں ابھی بھی مسلسل اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ یہ بات میرے دل میں اتنی چبھی کہ میں آنسو بہانے لگی۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ پہلے نند کی وجہ سے میری شادی کے نئے سال برباد ہو گئے۔ اب اس نے جا کر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر ابھی بھی میری نند کو کہیں نہ کہیں تلاش کرتا رہتا ہے، تبھی اس کو اتنی رات پڑ جاتی ہے گھر آتے آتے۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میری نند نے کبھی میرے شوہر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بات ہی اس انداز میں کرتی تھی کہ میرا شوہر خود ہی اس کے پیچھے پیچھے گھومنے لگتا تھا۔ میری نند ایک چالاک عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کس طرح اپنی ضروریات اپنے بھائی تک پہنچانی ہے۔ مجھے اپنی نند سے عجیب سی چڑ تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر میں چلتی پھرتی بہت بری لگتی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اس پر غصہ آ جاتا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں۔ شوہر کے اٹھ کر کمرے میں جانے کے بعد میں اپنی نند کو بددعائیں دینے لگی کہ وہ جہاں بھی رہے ناخوش رہے۔ میرا شوہر اب ساری رقم میرے ہاتھ میں لا کر رکھتا تھا، مگر مجھے اس کے وقت اس کی توجہ، اس کی تعریفوں، اس کی اہمیت کی بھی ضرورت تھی جو صرف میرے لیے ہوتی۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے کہ میں اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گی، مگر جب میں سسرال میں آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری ایک نند اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے گھر پر آئی ہوئی ہے۔ پہلے پہل تو میں اس کی تکلیف کو محسوس کرتی رہی۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی میرے شوہر نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اب سے ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا کریں گے۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں 1 مہینے کی نئی دلہن تھی اور اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سننا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میری تو آنکھیں ہی کھل گئی تھیں اپنے شوہر کی بات پر، مگر میں وجہ جاننا چاہتی تھی، لیکن وجہ سننے کے بعد مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے۔ جب شوہر کہنے لگا کہ میری بہن اپنے گھر میں خوش نہیں ہے تو ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کو برا لگے گا۔ اس کے دل میں کئی باتیں آئیں گی کہ کاش وہ بھی اپنے گھر خوش ہوتی اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارتی۔ میرا شوہر اتنے آرام سے یہ بات کہہ گیا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر سے اور خاص طور پر اپنی نند سے بہت نفرت محسوس ہوئی، کیونکہ میرا شوہر اپنی بہن کے لیے میری خوشیاں قربان کر رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جب کل کو اس کا گھر بس جائے گا تو کیا وہ ہماری خاطر اپنی خوشیاں قربان کرے گی؟ میرا شوہر خود غرض ہو رہا تھا۔ میں اپنے لیے کوئی بھی چیز پسند کرتی اور اپنے شوہر کو دکھاتی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ اپنی نند کے لیے بھی لے آتی۔ اس کو میری خوشیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے فرق پڑتا تھا تو صرف اس بات سے کہ اس کی بہن خوش رہے۔ میری ساس پہلے پہل تو بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کا رونا میرے آگے روتی رہتی۔ کبھی کبھار تو مجھے بھی درد محسوس ہوتا، مگر جب میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ دن بدن بدتر ہوتا گیا تو مجھے اس گھر سے اور اس گھر کے ماحول سے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر نے پہلے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چھوڑا، پھر میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ ہم کہیں بھی اکٹھے جاتے یا کسی خاندان کی کسی شادی میں شرکت کرتے تو میرا شوہر مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی بہن اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ شوہر کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ آخر سب چاہتے کیا ہیں؟ آخر کیوں میری زندگی تباہ کر دی؟ اگر یہ سب ہی کرنا تھا۔ میں اپنے شوہر کو دبے لفظوں میں ہمیشہ سمجھاتی کہ ہمارے پاس بھی بس چند ہی سال ہیں، اولاد کے بعد ہمارے پاس خود کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا، مگر میرے شوہر کی آنکھوں پر اس کی ماں نے اور بہن نے اپنے پیار، فکر اور توجہ کی پٹی باندھ رکھی تھی۔
میں نے گھر کے کام کرنا شروع کیے تو مجھے لگا کہ اب میرا شوہر میرے ساتھ ہوگا، وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا رہے گا، مگر اب بھی یہ میری بس خام خیالی تھی۔ میں سارا دن کام کرتی اور جب میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو میری نند اور میری ساس کچن میں چلی جاتی اور بے وجہ ہر چیز ادھر سے ادھر کرتی رہتی تاکہ میرے شوہر کو دکھا سکیں کہ اس کی بہن اس گھر کا برابر کا کام کرتی ہے۔ میرے شوہر نے آج تک یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم کام کر رہی ہو تو اپنی نند کو بھی ساتھ لگا دیا کرو، مگر جب گھر کا کوئی اور فرد کام کر رہا ہوتا، خاص طور پر میری نند، تو میرا شوہر ہمیشہ اس کی تعریف کرتا اور مجھے کہہ دیتا کہ میری بہن نے گھر سنبھال لیا ہے۔ مجھے یہ سب باتیں بہت چبھتی تھیں اور جب میں ساس سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اس کی عادت ہی ایسی ہے، تم اس کی فکر نہ کیا کرو۔ پہلے لگتا تھا کہ میرا شوہر ہی برا ہے، میرے سسرال والے اچھے ہیں، مگر آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ میرے شوہر کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والے بھی خود غرض اور مطلبی ہیں، ان کو صرف اپنے مفاد سے مطلب تھا۔ میری ساس میرے شوہر سے الگ الگ بہانے کر کے پیسے لے لیتی اور یہ ظاہر کرتی کہ جب سے ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے تب سے میری ساس اور نند نے شوہر سے پیسے لینا چھوڑ دیے ہیں۔ میں جب اپنی ضرورت کے لیے شوہر سے پیسے مانگتی تو وہ افسردہ سا چہرہ بنا کر کہہ دیتے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی اماں اور بہن کو بھی پیسے دوں، مگر میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور میں بس یہ سوچ کر رہ جاتی کہ گھر کی ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد مجھے چند ہزار روپے دینے کے بعد باقی پیسے میری ساس بہانے سے میرے شوہر سے زیادہ نکلوا کر اپنی ضرورتیں پوری کر لیتی ہیں، مگر اپنے بیٹے کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار کر کے اس کو یہ نہیں بتاتی کہ ان کو ضرورت ہے، بلکہ جھوٹ کے سہارے سے اپنے بیٹے سے پیسے لے کر جمع کر لیتی تھی۔ گھر کا ایسا ماحول دیکھ کر ہی شادی کے چند سال بعد ہی میں گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ میں تو اپنی اماں کو کئی بار کہہ چکی تھی کہ مجھے نہیں جانا واپس، میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں، مگر اماں مجھے ہر بار سمجھا بجھا کر بھیج دیتی۔ خدا نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اب میرا شوہر میری طرف آ جائے گا، وہ مجھ پر توجہ دے گا، لیکن اب کی مرتبہ بھی میرے پاس مایوسی کے علاوہ کچھ نہ آیا۔ میرا شوہر مجھ سے سارے گھر کے کام کرنے کو کہتا جبکہ اس کی بہن ہر وقت کمرے میں بند رہتی، اور جیسے ہی میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو میری نند جھٹ سے کچن میں آ جاتی۔ سارا دن جب میں کام کر رہی ہوتی تو میری ساس ایک مرتبہ بھی اپنی بیٹی سے نہ کہتی کہ وہ اٹھ کر میرے ساتھ کچھ کام کروا دے، بلکہ یہی کہتی رہتی کہ جاؤ آرام کر لو، اور مجھے بے حد تکلیف ہوتی کہ میں بھی تو انسان ہوں، مگر ان کو اپنی بیٹی ہی نظر آتی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی اور جب اگر شوہر سے کچھ کہتی تو پہلے تو وہ اس بات پر متفق ہی نہ ہوتا کہ میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں، اور اگر میں رونے لگتی تو مجھے جھڑک دیتا یا مجھ سے ناراض ہو جاتا اور کہتا کہ آج کے بعد کوئی کام نہ کرنا، تم سے پہلے بھی گھر کے کام ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ دل چاہتا کہ میں اپنے شوہر کو کھری کھوٹی سنا دوں اور اس کو حقیقت کا آئینہ دکھا دوں، مگر یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال میں نے ڈر ڈر کر سال گزارا۔ کسی طریقے سے نند اور نندوئی کی صلح کروا کر نند کو گھر بھیج دیا تو ایسا لگنے لگا جیسے میری زندگی میں سکون آیا ہے۔ ساس بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ شوہر وقت تو نہیں دیتا تھا مگر ہر وقت کی تلوار میرے سر پر نہیں لٹکتی رہتی تھی، مگر یہ سکون بھی صرف چند مہینوں کا ہی تھا۔ میری نند وہاں پر رہنا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہاں پر اس کو گھر کی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی تھیں، اپنے شوہر کا کہنا ماننا پڑتا تھا، اور اپنے بھائی کے گھر میں اس کو میری صورت میں ایک ملازمہ مل گئی تھی جس سے وہ سارے دن کے کام کرواتی تھی۔ ابھی زندگی پرسکون ہونے ہی والی تھی، سب معاملات ٹھیک ہونا شروع ہی ہوئے تھے۔ اپنے شوہر سے میں نے اپنی باتیں منوانا شروع ہی کی تھیں کہ ایک رات میری نند کا روتے ہوئے فون آیا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی فون اٹھایا تو غصے سے کمرے سے نکل پڑے۔ میں نے جب شوہر سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تبھی وہ غصے سے کہنے لگے کہ نندوئی نے نند پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اب میں اس کو لینے جا رہا ہوں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ پھر سے وہی سب ہوگا، پھر سے میرا جینا مشکل ہوگا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا تھا۔ میری نند جب واپس آئی تو اب کی مرتبہ اس میں پہلے سے زیادہ اکڑ تھی۔ وہ ہر بات پر مجھے تانے دیتی رہتی، مجھے برا بھلا کہتی اور میری ساس کو بھی بھڑکاتی رہتی۔ میری ساس کا رویہ اب پھر سے میرے ساتھ برا ہونے لگا تھا۔ وہ ہر کام مجھ سے کہہ کر کروا لیتی۔ میں اگر کسی کام کو چھوڑ دیتی تو میری ساس مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی۔ اب کی مرتبہ جب نند آئی تو اپنی بیٹی بھی ساتھ لائی تھی۔ اس بار میں بھی حاملہ تھی اور اب مجھ پر پورے گھر کے ساتھ ساتھ نند اور اس کی بیٹی کا بھی بوجھ آ گیا تھا۔ اب تو اس کے پاس ایک نیا بہانہ تھا کہ وہ اب اپنی بچی کو بھی سنبھالتی ہے اور اب وہ تھک جاتی ہے۔ مجھے اپنی ساس کی ناانصافی پر بہت دکھ ہوتا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کوئی کام کرے، وہ چاہتی تھی کہ نند بس بیٹھ کر آرام کرے، مگر اب اس کے نئے کارنامے شروع ہو گئے تھے۔ وہ میری ہر خوشی پر یا تو رونے لگ جاتی یا پھر موڈ بنا کر کمرے میں بند رہتی۔ اس سے برداشت ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ میں خوش کیوں ہوں۔ وہ نہ خود اپنا گھر بسا سکی تھی اور نہ ہی میرا بسنے دے رہی تھی۔ میرے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔
اس پر میرے شوہر کا پھر سے مجھے نظر انداز کرنا مجھے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ اب تو باقاعدہ میں نے نند اور ساس کو بددعائیں دینا شروع کر دی تھیں، مگر میری بددعاؤں میں بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ لوگ تو ابھی بھی خوشباش زندگی گزار رہے تھے۔ اس لڑکی کو ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اس کو بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ لڑکی کی عزت اس کے شوہر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، پھر شوہر چاہے کیسا بھی ہو۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور وہ وقت بھی آ گیا جب میری ڈیلیوری ہونی تھی۔ میں نے اپنی نند کی ڈیلیوری کے وقت اس کا پورا ساتھ دیا تھا، اس کی دیکھ بھال کی، اسے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد وہ 3 مہینے تک بستر پر آرام کرتی رہی۔ میں اس کا پورا خیال رکھتی تھی، مگر جب مجھ پر وقت آیا تو سب نے ہاتھ کھینچ دیے۔ میری نند اور میری ساس مجھے کہنے لگیں کہ تم ڈیلیوری اپنے میکے جا کر کرنا، اور اس سب میں میرا شوہر بھی شامل تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت عام سی بات تھی، مگر ان کا رویہ مجھے بہت تکلیف دے گیا۔ مجھے اس وقت اپنی غلطی کا بے حد احساس ہوا کہ کسی کا احساس کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ وہ انسان نسلی بھی ہے یا نہیں۔ احساس کرنے کے بعد کہیں آپ کو ہی منہ کے بل گرانے پر نہ آ جائے۔ میں نے پہلی ڈیلیوری اپنے میکے میں کی، اور جب میں گھر واپس لوٹی تو میری ساس نے میرے آگے کاموں کا بوجھ رکھ دیا۔ میرا شوہر ابھی بھی خاموش تھا۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کے لیے صرف ان کی بہن اور ان کی ماں ہی معنی رکھتی تھی۔ ایک روز میری نند اونچی رونے لگی اور کہنے لگی کہ کیوں مجھے میرے گھر کی خوشیاں نہیں ملی، کاش میں بھی اپنے گھر کی ہوتی، میرا شوہر میرا کہاں مانتا، میری عزت کرتا۔ تبھی میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ اب میری نند کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں جائے گی۔ مجھے پہلے ہی خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ یہی میری بے بسی تھی، اور پھر آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے شوہر نے میری نند کی طلاق کروا دی، اور سب کے سامنے اسے کہنے لگا، جب تک تم چاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو، یہاں پر تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی، یہ تمہارا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا ہم سب کا۔ میری نند جو پہلے ہی کافی بگڑ چکی تھی، اب اپنے بھائی کی مزید شہ پر وہ اور بگڑ گئی تھی۔ زندگی کے 3 سال میں نے ایسے ہی مشکلات میں کاٹ دیے۔ میرا شوہر ہر بات میری نند کی ہی سنتا تھا یا میری ساس کی۔ میری کسی بات پر نہ تو کبھی اس نے کان دھرے اور نہ ہی کبھی میری کسی بات کو اہمیت دی۔ میری شوہر کی نظر میں ہمیشہ بچی ہی رہی، نہ تو مجھ میں کوئی سمجھ بوجھ تھی اور نہ ہی کوئی عقل نام کی چیز۔ 3 سال سے طلاق یافتہ نند میرے گھر بیٹھی تھی۔ شوہر ہر بات میں اس کی سنتا، اپنے پیسے اس پر خرچ کرتا۔ میں کچھ کہتی تو مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ اب میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا، مگر ابھی بھی میرے گھر پر میری نند کی ہی چلتی تھی، لیکن اب مجھ میں بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ اب میں مزید اپنی زندگی کے سال خراب نہیں کر سکتی تھی۔ نند کو جب کہتی کہ دوسری شادی کر لو تو اپنے بھائی کے سامنے بس ایک ہی بات کہتی کہ اب مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں شادی کروں، اور میرا شوہر ہمیشہ اس کو اس بات کی شہ دے دیتا کہ ٹھیک ہے، تمہارا دل نہیں چاہتا تو مت کرو، تم پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، اب جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ مگر شوہر میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس نے اپنی بہن کے پیچھے اپنی اور میری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے، اور مزید وہ ایسے ہی تباہ کر رہا ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے ایسے رویوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ اب وہ اگر مجھے وقت نہ دیتا تو میں کبھی اس سے وقت کی بھیک نہ مانگتی۔ وہ مجھے برا بھلا کہتا تو میں اس کی بات قبول کر لیتی اور اس کو ظاہر کرواتی کہ ہاں میں بہت بری ہوں۔ میں نے اپنی صفائیاں دینا بند کر دی تھی۔ جو کام مجھ سے ہو پاتا میں وہ کر لیتی، جو نہ ہو پاتا وہ چھوڑ دیتی۔ میری نند کافی چالاک عورت تھی۔ وہ میرے شوہر کے آتے ہی وہ کام کرنے لگتی جو میں چھوڑ دیتی، اور میرے شوہر کو لگتا کہ میں اس کی بہن پر بہت ظلم کر رہی ہوں، اور یہ گھر تو صرف اس کی بہن کے سر پر ہی چل رہا تھا، مگر اب میں نے توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ ایک روز میری بیٹی اور نند کی بیٹی کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ میں نے نند کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بچوں کی لڑائی میں بڑوں کا بولنا نہیں بنتا، بچے تو بچے ہیں، کچھ دیر کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اس نے تو ایسا واویلا کھڑا کیا کہ محلے والے بھی ہمارے گھر کا تماشا دیکھنے کو تیار تھے۔ میرے شوہر کے آتے ہی اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھ پر غصہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے ہی کچھ کہا ہوگا، اسی لیے تو میری بہن رو رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک آخری مرتبہ صفائی دینے کی کوشش کی کہ نند بلا وجہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہی تھی، اور بس اسی بات پر میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اب وہ اس کا کچھ بھی مطلب نکال لے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ اگر اس نے ہاتھ اٹھا ہی دیا تھا تو کیا ہو گیا، وہ بڑی تھی، مار سکتی تھی۔ مگر اب تو جیسے میرا پارا ہی ہائی ہو گیا۔
اپنے شوہر کی بات سن کر میرا دماغ ایک دم گھوم چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے زندگی میں پہلی مرتبہ اونچی آواز میں بات کی اور ان کو یہ باور کروا دیا کہ میری بیٹی کوئی گری پڑی نہیں ہے۔ اگر نن کی بیٹی کوئی شرارت کرے تو میں نے کبھی اس کو مارا نہیں، بلکہ ہمیشہ پیار سے ہی سمجھایا ہے، اور میری بیٹی تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ بچوں میں لڑائی ہو ہی جاتی ہے، اگر اس بات پہ آئے ہیں تو میں اب ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی میری بچی کے ساتھ ظلم کرے۔ پہلے زندگی کے اتنے سال میں نے آپ کی بہن کی وجہ سے خوشیاں اور اپنی خواہشات کے لیے ترستے ہوئے ہی گزار دیے، مگر اب میں مزید اپنی بیٹی کے لیے کچھ برداشت نہیں کروں گی، وہ بھی کسی اور کی بیٹی کی خاطر۔ میرا شوہر تو ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنے بڑے الفاظ بول جاؤں گی، مگر میں بھی اب کیا کرتی، میں تھک چکی تھی، مجھ میں اور ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر اور نند کے ظلم برداشت کرتی۔ شوہر ایک دم خاموش ہو گیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، مگر اب مجھے کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اس سے کوئی امید لگائی تھی کہ اب میرا شوہر شاید سمجھ جائے کہ اس نے میرے ساتھ اتنے سال زیادتی کی، میری حق تلفی کی، میری خوشیاں اپنی بہن کو خوش کرنے کی نظر کر دیں۔ اب تو میری نند میرا رویہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ جس بات کی یہ دھمکیاں اور ڈر مجھے دیتے ہیں، اب وہ میں ان کو واپس کروں گی۔ شام کا وقت تھا اور میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ جب میرے شوہر دروازے پر آئے تو نند بھاگتے ہوئے کچن میں آ گئی اور کچن میں کام کرنے لگی۔ میں نے اپنے سارے کام چھوڑ دیے جو میں نے ابھی شروع ہی کیے تھے۔ نند بظاہر تو کوئی ٹھوس کام نہیں کرتی تھی، بس دکھاوے کے لیے کبھی برتن اٹھا کر ادھر رکھ دیے تو کبھی برتن اٹھا کر ادھر رکھ دیے۔ جیسے ہی میرا شوہر کچن میں داخل ہوا تو میں نے بڑی خوش اسلوبی سے شوہر سے پانی کا پوچھا، مگر اس کی نظر ابھی بھی نند کے اوپر ہی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ جانتے ہیں آج آپ کی بہن سارے کام کریں گی۔ آپ کی بہن کہہ رہی تھی کہ آج وہ کھانا بھی آپ کے لیے خود بنائے گی، اور ایک ڈش نہیں بلکہ 2 سے 3 کھانے بنائے گی۔ نند نے حیران ہوتے ہوئے میری طرف دیکھا، مگر اب اپنے بھائی کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر میرے شوہر نے ضرور یہ بات کہی کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ تبھی میں نے ان کو جھوٹ کہا اور کہا کہ آج آپ کی بہن کافی خوش ہے اور بس اسی خوشی میں وہ سب کام کرنا چاہ رہی ہیں۔ آخر کو یہ ان کا گھر بھی تو ہے، پھر بھلا اپنے گھر میں کام کرنے میں کیسی قباحت۔ اور اس روز میری نند کو حقیقت میں سب کام کرنے پڑے۔ رات کے وقت جب وہ تھکاوٹ سے چور اپنے کمرے میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر چہرہ موڑ لیا تو میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہا، کیسا محسوس ہو رہا ہے آج؟ اپنی ہی چال خود پر ہی بھاری پڑ گئی۔ تبھی میری نند نے میری طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر اب کی مرتبہ میری نظروں میں اس کے لیے کئی گنا زیادہ نفرت تھی۔ میں نے نند کو کہا کہ اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں طلاق لے لوں گی۔ یہ سن کر نند گھبرا گئی، کیونکہ اگر میں گھر چھوڑ دیتی تو سارا ملبہ نند پر آ جاتا، مگر وہ بھی کافی تیز تھی، اتنی آسانی سے سب کچھ اپنے سر پر کیسے لے سکتی تھی۔ اپنے بھائی کی نظر میں مظلوم بننے کے لیے صبح ہوتے ہی اپنا بیگ باندھا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب مجھے فکر تھی تو اس بات کی کہ جب میرا شوہر مجھ سے نند کے بارے میں پوچھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ تبھی اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور میں نے جھٹ سے شوہر کو فون ملا دیا۔ کچھ گھبرائی ہوئی آواز میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ کی بہن نہ جانے کہاں پر چلی گئی ہے، اس کے کمرے میں اس کے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں، میں نے اسے کسی آدمی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں، محلے والے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے شوہر کو میری بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بہن تو بہت پاکیزہ تھی۔ میرے شوہر کی نظر میں سجدے پہ سجدے کرنے کو پاکیزگی سمجھا جاتا تھا۔ میں نے شوہر کو کہہ دیا کسی آدمی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ شوہر گھر پہنچا تو کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ میں بھی گھبرائی ہوئی اس کے پاس گئی اور کہا کہ نہ جانے آپ کی بہن کس آدمی کے ساتھ گئی ہے، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں تو اسے روکتی رہی مگر اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور مجھے کہنے لگی کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میرے شوہر نے میری طرف بہت گہری نگاہوں سے دیکھا۔ میں اپنی نظریں چرانے لگی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور دن رات اپنی بہن کو تلاش کرنے لگا۔ اب مجھے اپنی نند سے اور نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ جا کر بھی میری زندگی سے نہیں گئی تھی۔ میں نے اب سمجھوتا کر ہی لیا تھا کہ میری زندگی بس یہی ہے، مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی نند اور ساس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شوہر نے اسے بہت ڈھونڈا پر وہ کہیں نہ ملی۔ ایسے ہی زندگی کے 2 سال مزید گزر گئے۔ اب مجھے بھی کسی بات کی امید نہیں تھی اور نہ ہی میں کسی بات کی توقع رکھتی تھی۔ شوہر بات کر لیتا تو جواب دے دیتی، نہ کرتا تو میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اپنی حد تک رکھ لیا تھا، میں خود میں ہی مگن رہتی تھی۔ کچھ وقت بعد میرے بچے بڑے ہوئے تو اسکول جانے لگے۔ میرا شوہر اب میرے بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھا لیتا تھا۔
ایک شام میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اماں میرے اسکول کے باہر ایک عورت بیٹھتی ہے، میں ہر روز اس کو کچھ پیسے دیتا ہوں اور وہ عورت روتے ہوئے بس یہی کہتی ہے کہ اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ میں نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ کون عورت ہے، کس کی بات کر رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ کئی مرتبہ سوچتی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسکول جاؤں گی تو دیکھوں گی آخر وہ کون عورت ہے، مگر گھر کے کاموں میں میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک روز میں اپنے بچوں کی کارکردگی کا پوچھنے کے لیے ان کے اسکول جانا چاہتی تھی۔ میں بچوں کے ساتھ ہی ان کے اسکول گئی تو اسکول کے باہر بھیک مانگتی ایک عورت پر نظر پڑی جس کی بہت بری حالت تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا آگے بڑھا اور اس کی گود میں پیسے رکھ دیے۔ تبھی میں نے اچانک سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا، مگر جیسے ہی میں نے غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو دل لرز اٹھا۔ میں فوراً نگاہیں چرا کر اسکول میں داخل ہو گئی۔ سارا دن بس گھبراہٹ محسوس ہوتی رہی۔ گھر بھی آئی تو اس عورت کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ ذہن میں عجیب و غریب تانے بانے بن رہی تھی۔ میرے بچے گھر آئے تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا وہ اس عورت کو جانتا ہے جس کو آج اس نے اسکول جاتے ہوئے پیسے دیے؟ تبھی میرا بیٹا کہنے لگا کہ نہیں، مگر وہ عورت جب بھی مجھے دیکھتی ہے تو مجھے بہت پیار کرتی ہے اور بس اتنا کہتی ہے کہ اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل چاہا کہ اپنے شوہر کو سب سچ سچ بتا دوں، مگر اب میں پھر سے اپنی زندگی دوبارہ تباہ و برباد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب کی مرتبہ میرے شوہر کو مجھ پر حقیقت میں یقین نہ آتا اور اب وہ مجھ پر بھروسہ بھی نہ کرتا، اور جو کام میں نے نہیں کیا تھا اس سب کا الزام بھی مجھ پر آ جاتا، اور وہ یہی سمجھتا کہ اس کی بہن بالکل ٹھیک کہتی تھی، میں ہی ہمیشہ غلط رہی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ آج کے بعد اس عورت سے نہیں ملے گا، جیسے ہی وہ اسکول جائے ویسے ہی اسکول سے سیدھا گھر واپس آئے۔ ایک روز میرے شوہر کو دفتر سے چھٹی تھی۔ وہ سارا دن باہر اپنی بہن کو تلاش کرنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو میرا بیٹا بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، بابا آپ جانتے ہیں میرے اسکول کے باہر ایک عورت بیٹھتی ہے، وہ ہر روز مجھے پیار کرتی ہے اور کہتی ہے اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ میری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی کہ میں نے اپنی نند کو گھر سے جانے کو کہا تھا۔ میری ایک غلطی میری ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دے گی۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کو سب سچ بتانے والا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، مگر اماں مجھے سختی سے منع کرتی ہیں کہ میں اس عورت سے نہ ملوں۔ ابا وہ عورت بہت اچھی ہے، آپ اماں کو سمجھائیں نا کہ وہ مجھے ان سے ملنے سے نہ روکے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے مل کر اچھا لگتا ہے۔ میں ان کو کچھ پیسے دیتا ہوں اور پھر اسکول چلا جاتا ہوں۔ میرے شوہر نے حیرت اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے اپنے شوہر کو بہلانے کے لیے کہہ دیا کہ نہ جانے کون عورت ہے، میں اس روز اس سے ملی تھی، وہ کوئی ذہنی مریضہ لگ رہی تھی، خامخواہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے گی، اور کسی غیر عورت سے ایسے ملنا مناسب بات نہیں ہے۔ کل کو اگر وہ عورت مافیا گینگ سے شامل ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے بس اسی لیے اس کو اس کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ اگر منع کیا ہے تو کسی وجہ سے ہی، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی اس کو نیک کام کرنے سے روکنے کی۔ میرا شوہر اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ تمہاری اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم آج کے بعد اس عورت کے پاس مت جانا۔ کبھی کبھار پیسے دے دینا اچھی بات ہے، مگر اتنا لگاؤ کسی غیر عورت کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سختی سے کہا کہ آج کے بعد وہ اپنے باپ سے اس عورت کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ تبھی نہ جانے کہاں سے میرا شوہر پیچھے آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے تم اس عورت کو لے کر خود کو اتنا غیر محسوس کر رہی ہو؟ وہ ایک عام سی عورت ہی تو ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے گھبراتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس اس کو مزید پکا کر رہی تھی کہ وہ آپ کی اور میری بات کو نہ بھولے۔ مگر اب ہر وقت مجھے بس ایک ہی بات کی فکر ستائی جاتی تھی کہ کہیں میری نند گھر واپس نہ آ جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے بات کروں گی۔ تبھی میں کچھ روز کے بعد پھر سے اپنے بچوں کے ساتھ اسکول گئی تو وہ عورت ابھی بھی وہاں پر ہی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا اور خود اپنی نند کے پاس چلی گئی۔ کیسی ہو شمیم، دوسروں کا گھر خراب کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا؟ مگر میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب تمہیں کیا چاہیے؟ آخر کیوں تم میرے بچوں کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کیوں ان کو مسلسل اپنے پاس بلاتی ہو؟ اور یہ کیا نیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ آخر تم میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی کیوں نہیں جاتی؟ میں چند دن سکون کا سانس لینے کی کوشش کرتی ہوں کہ تم پھر سے آ جاتی ہو۔ آخر کو تم مر کیوں نہیں جاتی؟ پھر شاید میری زندگی میں مکمل سکون آ جائے۔ میرے اندر جتنا غبار تھا میں سارا اپنی نند پر نکال رہی تھی اور وہ خاموشی سے آنسو بہاتی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، بھابھی آپ کی سب بددعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ فکر مت کریں، میرے پاس زیادہ وقت ہے بھی نہیں، مجھے کینسر ہو گیا ہے،
میں نے اپنی بیٹی اپنے شوہر کے پاس واپس بھیج دی کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں خود کی دیکھ بھال کر سکتی، تو بھلا میں اپنی بچی کی دیکھ بھال کیسے کرتی؟ میں نے اپنی نند سے کہا تو اب کیا چاہتی ہو؟ اگر تمہاری یہ چاہت ہے کہ میں تمہیں گھر پر واپس لے جاؤں تو یہ اپنے وہم و گمان سے نکال دو، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ یا کہیں بھی، مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور رہی بات تمہارے کینسر کی، تو یہ سب اس کی سزا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا، وہ بھی جانتے بوجھتے۔ تم جانتی ہو تمہاری یہ حالت دیکھ کر بھی مجھے ترس نہیں آ رہا اور نہ ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ تم اس سے بھی بدتر حالت میں مجھے دکھائی دیتی۔ میرے دل میں تمہارے لیے اس قدر نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ تمہارا وجود اس دنیا میں بھی مجھے برداشت نہیں۔ تم جانتی ہو جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں بہت سی خواہشات، بہت سے خواب لے کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، ایسی خواہشات جو اس نے اپنے میکے میں پوری نہ کی ہوں، وہ اپنے شوہر کے گھر پوری کرنا چاہتی ہے، مگر جہاں تم جیسی نندیں موجود ہوں وہاں پر ہم جیسی معصوم اور بیچاری عورتیں صرف ترستی رہ جاتی ہیں، کبھی اپنی خوشیوں کے لیے تو کبھی اپنی خواہشات پوری ہونے کے لیے، اور ان خوشیوں اور خواہشات پر تم جیسی نندیں ناگن بن کر بیٹھی رہتی ہیں، جو نہ تو ہمیں خوش دیکھ کر خوش ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اپنا گھر بساتی ہیں۔ اب تمہارا بھائی مجھے وقت نہ دے یا توجہ نہ دے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر میں اپنے گھر میں اپنی مرضی سے ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ میرے سر پر ہمیشہ یہی تلوار لٹکی نہیں رہتی کہ جیسے ہی تمہارا بھائی گھر آئے گا تو تم کچن میں جا کر اس کو دکھانے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتی رہو گی اور میرے شوہر کو لگے گا کہ شاید تم ہی سب کام کر رہی ہو۔ بہرحال مجھے تم سے اب کوئی واسطہ نہیں، اور کوشش کرو کہ یہاں پر بھی مت بیٹھا کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں پر تمہارا سایہ بھی پڑے، خاص طور پر میری بیٹی پر۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو وہ اپنے بھائی کا گھر خراب کرے، اپنی بھابھی کی چند خوشیوں پر ناگن بن کر بیٹھ جائے، اور جب میں اس کی شادی کروں تو ہر دوسرے روز نئے نئے بہانوں سے گھر واپس لوٹ آئے۔ میرے دل میں جتنی نفرت، جتنا غبار اور جتنی بھی باتیں تھیں، اپنے دل پر کسی بھی قسم کا بوجھ لیے بغیر میں نے نند کو کہہ دی، اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی بھی بات کا نہ تو کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی افسوس۔ میں خوش تھی کہ دیر سے صحیح، مگر میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تھی۔ میں اپنی نند کے پاس سے واپس آنے لگی تو نند میرے پیروں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ میں گھر واپس نہیں آؤں گی، بس تم مجھے معاف کر دو تاکہ میری آخرت آسان ہو جائے، میری موت، میرے آخری لمحات اور میری آخری سانسیں آسانی سے نکل جائیں۔ میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور میں نے اپنی نند سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ میں ہرگز تمہیں معاف نہیں کروں گی، کیونکہ تمہیں جو یہ تکلیف ملی ہے وہ میرے سامنے نہیں ملی۔ اگر میرے سامنے ملتی تو شاید میں خود کو پرسکون محسوس کر پاتی، مگر چونکہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ روز قیامت تم میرے سامنے میری گناہ گار بن کر کھڑی ہو، اور پھر میں خدا کے سامنے تمہارا گریبان پکڑوں، تمہاری ماں کا گریبان پکڑوں اور تمہارے بھائی کا گریبان پکڑوں، اور خدا کے سامنے تم لوگوں سے حساب کتاب لوں، کیونکہ نہ تو تمہارا بھائی پکے قدموں کا نکلا اور نہ ہی تم لوگ۔ میں تم سب سے ان سالوں کا بدلہ لینا چاہتی ہوں جو تم لوگوں نے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے برباد کر دیے۔ میری نئی پرانی سب خوشیاں کھا گئے، اور اب کتنا آسان ہے تمہارے لیے یہ کہنا کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر کے آگے بڑھ گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ بے قصور ہوں، آپ کا کسی چیز میں کوئی قصور نہ ہو، آپ کی کوئی غلطی نہ ہو، اور اس کے بعد بھی ساری زندگی آپ کو سزا بھگتنی پڑے، تو پھر آپ کے ساتھ ناانصافی کرنے والے یا آپ کو تکلیف پہنچانے والے یا پھر آپ کے 100% ٹھیک ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو غلط کہنے والے آپ کے دل سے اتر جاتے ہیں، اور پھر آپ کے دل میں ان کے لیے صرف بددعائیں رہ جاتی ہیں، نفرت ہی نفرت رہ جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اب کبھی بھی اپنی بہن سے ملے، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتایا۔ جس طرح میری نند کو میری کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ویسے ہی مجھے بھی اب کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنا دل اس قدر پتھر کا کر لیا تھا کہ کسی کے مرنے یا زندہ رہنے پر بھی مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک مرتبہ دل میں کہیں نہ کہیں آیا ضرور کہ میں اسے معاف کر دیتی ہوں، مگر پھر جب اپنا پرانا وقت یاد کیا، اپنی زندگی کے وہ چند سال جو میں نے خوشی سے گزارنے تھے وہ یاد کیے، تو پھر میرے دل میں اپنی نند کو لے کر مزید نفرت پیدا ہو گئی۔ جب ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر بہو بنا کر لاتے ہیں تو اس بہو کو ہم سے اتنی ہی توقعات ہوتی ہیں جتنی ہمیں آنے والی بہو سے، مگر اپنا ہر کام بہو کے سر پر ڈال کر آرام فرمانا یا اس کا گھر خراب کرنا، اس کے شوہر کو ہر وقت اپنے آگے پیچھے گھماتے رہنا، یہ سب غیر بنیادی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں شامل ہوتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ میری نند کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی میں نے اپنے شوہر سے چھپا لی۔ آج میں اپنی زندگی اپنے مطابق گزار رہی ہوں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے یا نہیں، مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجھے وقت دیتا ہے یا نہیں۔ اب تو ساری اہمیت، ساری توجہ صرف میرے لیے ہی تھی۔
مگر اب مجھے ان سب کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرا شوہر اب میرے آگے پیچھے گھومتا کیونکہ اس کو اب میری ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اور اس کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب مجھ سے اس سب کی امید مت رکھنا جس کو میں نے کبھی تمہارے ساتھ سوچا تھا، تمہارے ساتھ خواب سجائے تھے۔ اب مجھے تمہارے اس رویے کی عادت ہو گئی ہے جو تم نے شروع سال میں میرے ساتھ اختیار کیا۔ اپنی بہن اور اپنی ماں کے پیچھے لگ کر میری خوشیوں کے چند سال تم نے ضائع کر دیے۔ اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میری ذمہ داری صرف تمہارا گھر سنبھالنا، تمہارے بچوں کو پالنا ہے۔ اس کے علاوہ میرا تم سے یا تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد رکھنا، ہمیشہ عورت جب پتھر بننے پر آئے تو پہاڑوں کو بھی فنا کر دیتی ہے۔ یہ کوشش کبھی مت کرنا کہ عورت اپنی معصومیت، اپنا بچپنا چھوڑ کر پتھر بن جائے، کیونکہ اس میں نقصان صرف اور صرف مقابل کا ہوتا ہے۔